فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے شریعت بنائی اور خوب بنائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی کرم نوازی کرنے والا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نبی اعظم ہیں۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی حدود کے اوپر قائم رہو، اپنی حدود کے اندر رہو تاکہ آپ کو ہر نعمت اور ہر فائدہ حاصل ہو سکے۔ اے مسلمانوں، دین کے جو احکام ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ازدواجی زندگی کو بہت توجہ دی ہے اور ان کے بہت زیادہ واضح احکام بتائے ہیں۔ ایسے احکام ہیں کہ جس کے ذریعے فیملی کی مصلحت محفوظ رہتی ہے اور تمام طرح کے فساد اور برائیاں اور تمام طرح کی خرابیاں فیملی سے دور ہو جاتے ہیں۔ انہی احکام میں یہ شامل ہے کہ ایسے جو احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے شرعی مصلحتیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے روکا گیا جو انسان کی زندگی کو خراب کرنے لگتی ہیں۔ دیکھیے، اسی لیے شریعت نے طلاق کا راستہ رکھا ہے تاکہ جب انسان کے لیے اپنی ازدواجی زندگی کو چلانا ممکن نہ رہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جب جھگڑا ختم کرنا ممکن نہ رہے اور جب شگاف بہت بڑی ہو چکی ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلے رویے سے رہو، پھر جب اگر آپ ان کو ناپسند کرنے لگو تو عین ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرنے لگو اللہ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مکمل طور پر کسی عورت کو ناپسند نہ کرے، اس کی اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو کوئی اچھی بھی تو لگتی ہے، یعنی کوئی کسی عورت کے ساتھ مکمل طور پر بغض نہ رکھے۔ تو اے مرد، تم یاد رکھو کہ تمہارے جتنے فیصلے ہیں وہ اپنے نتائج سامنے لائیں گے، اس لیے طلاق کو صرف اسی وقت استعمال کرنا کہ جب کوئی راستہ نہ رہے، کوئی طریقہ نہ رہے سوائے طلاق کے، کیونکہ طلاق ایسا حکم ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بہت سارے اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ بھی سمجھایا کہ اپنے حق کو استعمال کرنے میں جلدی نہ کی جائے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے طہر کے بعد کہ جس میں اس نے مباشرت نہ کی ہو یا حمل کے دوران اس کو طلاق دے۔ اسی طرح پھر اپنے گھر میں، زوجیت کے گھر میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کے دلوں میں اگر کوئی راستہ بنا دے تو وہ راستہ بننا ممکن ہو اور ساری فیملی جدائی سے بچ جائے۔ تو اللہ کے بندو، جب ایسا معاملہ سامنے آ جائے تو تینوں طلاقیں ایک ہی ساتھ دینا حرام ہے، یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دینا ایک ہی جگہ میں یا ایک ہی ماہواری میں دے دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی طہر میں مباشرت ہو چکی ہو تو اس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی شخص طلاق کے استعمال میں یا اس لفظ کے استعمال میں جلد بازی نہ کرے، اس کو کسی کام کو کرنے یا کسی چیز سے روکنے کا ذریعہ نہ بنائے کہ قسم ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے یا کرو گی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گی۔ یہ نہ کہے کہ اگر یہ کام ہوا تو میں طلاق دے دوں گا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو طلاق دوں گا، اگر ایسا کرو گی تو طلاق دوں گا۔ اگر ایسا عمل کرنا چاہے کہ کسی کو جب وہ کوئی کام کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہو تو بھی اس کا اس طرح استعمال نہ کرنا چاہیے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے گھر میں کھانا نہ کھایا تو میرے اوپر طلاق واجب آ جائے گی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو وہی لوگ
ظالم ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے دین کو مذاق نہ بناؤ۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس میں ہمیں برکت عطا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے مسلمانوں، زوجین کو یہ چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں اور اپنے معاملات میں جلد بازی اختیار نہ کریں، ان چیزوں سے بچیں جو ایسے جذبات کو پیدا کرنے والے ہوں کہ جن کو کوئی لگام نہ دے سکتا ہو۔ طلاق کے احکام میں یہ بھی شامل ہیں کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اس کے حالات گھر کے درست جا رہے ہوں تو وہ خواہ مخواہ طلاق مانگے، یا کوئی سبب نہ ہو جدائی کا تو پھر بھی وہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بیوی اپنے شوہر سے کسی وجہ کے بغیر طلاق مانگتی ہے، جنت کی خوشبو اس کے لیے حرام ہے۔ یہ اہل علم کے ہاں صحیح مانی جانے والی حدیث ہے۔ اے مسلمانوں، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، دیکھو اس طرح آپ کا اجر بڑھ جائے گا اور آپ کے دل صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ اے اللہ رحمت برکت و سلامتی نازل فرما ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین سے راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کو روشناس کر دے۔ اے اللہ ہمارے احوال کو درست کر دے۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، تو ہی عزت اور بلندی والا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، ان کے فقراء کو بے نیاز کر دے، تو ہی بلندی والا اور کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ پاک ہے تیرے رب ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔